السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل جامعہ ادارہ آگرہ۔ چلیے لطیفہ شروع کرتے ہیں بنا کسی تمہید کے۔ انسان کا شیطانی کام۔ مسلمانوں، سنا ہے کہ کسی بزرگ سے ایک مرتبہ شیطان کی ملاقات ہو گئی تو یہ دیکھا کہ شیطان نہایت آرام کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ بزرگ نے فرمایا، ارے تو شیطان ہو کر اتنی اطمینان کے ساتھ لیٹا ہوا ہے؟ تیرا کام تو لوگوں کو بہکانا اور گناہ کرانا ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ حضرت، میرا جو کام تھا وہ اب انسان ہی کرنے لگے، اس لیے میں اطمینان سے سو رہا ہوں۔ اور مسلمان بھائیوں، یہ واقعہ ہے کہ اس موجودہ صدی میں انسان ایسے 420 کے دھندے کرنے لگا کہ شاید ابلیس کا وہاں تک خیال بھی نہ پہنچا ہوگا۔ آپ ہی بتا دیجئے کہ کالی مرچوں میں پپیتے کے بیج ملا کر، پسی ہوئی دھنیا میں مونگ پھلی کے چھلکے ملا کر، چائے میں گوبر ملا کر کبھی شیطان نے بیچا؟ مسجدوں میں سے جوتے، حرم کعبہ میں سے قرآن کی جلدیں چرانا کبھی شیطان سے ہو سکا؟ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ جو کام شیطان سے نہ ہو سکا وہ آج انسان بلکہ مسلمان کر رہے ہیں۔ تو ایک بار ہم اپنی زندگی کو ٹٹولا، ہمیں شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان تو آرام سے سو رہے ہیں، تو وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان سے بھی آگے بڑھ کر کریں۔ اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر کے دیکھیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کس رخ پر چل رہے ہیں۔ چلیے دوسرا لطیفہ شروع کرتے ہیں۔ حاجی عبدالکریم نمازی عبدالرحیم۔ آج کل تو وہی بات ہے کہ ممبئی میں ایک صاحب نے کسی سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حاجی عبدالکریم۔ پھر اس نے پوچھا کہ جناب کا اسم شریف؟ تو یہ بولا کہ میرا نام نمازی عبدالرحیم۔ حاجی عبدالکریم نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ بھائی نمازی عبدالرحیم کیا، یعنی یہ کیسا نام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اجی تم نے بلیک مار کر کے پیسے سے ایک مرتبہ حج کر لیا، تو کہتے ہو حاجی، لکھتے ہو حاجی، سائن بورڈ پر حاجی، یہاں تک کہ اپنا نام بتاتے ہو تو اس میں بھی حاجی کا پکچر لگا دیتے ہیں۔ اور میں روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، تو میں نے اگر اپنے نام کے ساتھ نمازی کا ٹائٹل لگا لیا تو کون سا گناہ ہو گیا جو نمازی عبدالرحیم سن کر آپ کے کان کھڑے ہو گئے؟ یہ بات تو حقیقت ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کر لیتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ بتاتا ہے کہ میرا نام حاجی عبدالرحیم ہے، میں حاجی عبدالرحیم، میں حاجی فلان، میں حاجی فلان۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حج کی توفیق دی ہے تو اسی لیے نہیں کہ سائن بورڈ لگاؤ تم حج کے ساتھ۔ پھر ایسے حاجی جو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھتے ہیں تو پھر ان کو کوئی نام پوچھے تو پھر تو نمازی عبدالرحیم ہی بتانا مناسب ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کریں، اخلاص ہو کام کے اندر۔ ایک گاؤں، اخلاص کے اوپر اب لطیفہ ایک اور سنیے۔ ایک گاؤں کے کچھ لوگ شیطان کے ورغلانے سے ایک درخت کی پوجا کرنے لگے۔ اس گاؤں میں ایک بہت بڑا عابد رہتا تھا، ایک بہت بڑے عابد رہتے تھے۔ انہیں جلال آ گیا اور کلہاڑی لے کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں شیطان ان سے لڑنے لگا کہ میں ہرگز اس درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ عابد صاحب اور شیطان میں کشتی ہونے لگی اور عابد صاحب نے کئی مرتبہ شیطان کو پچھاڑا۔ آخر شیطان عاجز ہو کر کہنے لگا کہ حضرت، آپ کیوں اس درخت کو کاٹنے کی زحمت اٹھا رہے ہیں؟ آپ اپنے عبادت خانے میں تشریف لے جائیے، میں روزانہ آپ کے مصلے کے نیچے ایک اشرفی رکھ دیا کروں گا۔ آپ اس سے اپنی سحری اور افطاری کا انتظام بھی کیجیے اور خیرات بھی کرتے رہیے اور سکون قلب کے ساتھ خدا کی عبادت بھی کرتے رہیے۔ عابد صاحب ایک اشرفی کا نام سن کر لالچ کے پھندے میں گرفتار ہو گئے اور واپس چلے جائے۔ اور ایک ہفتے تک شیطان ان کے مصلے کے نیچے اشرفی رکھتا رہا، پھر اشرفی رکھنا بند کر دیا۔ عابد صاحب روز مصلہ جھاڑتے رہے مگر اشرفی نہ زالا۔ اب پھر عابد صاحب کو جلال آیا اور شیطان کی وعدہ خلافی پر آگ بگولا ہو کر کلہاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں شیطان ملا، عابد صاحب غصے میں تھے۔ عابد صاحب غصے میں تھے ہی، شیطان کو دیکھتے ہی بدن میں آگ لگ گئی اور شیطان کو پچھاڑنے کے لیے جھپٹے تو شیطان نے عابد کو اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹخا کہ ان کا انچر پنچر ڈھیلا ہو گیا۔ عابد صاحب بار بار شیطان سے لڑتے رہے مگر ہر مرتبہ شیطان ان کو پچھاڑتا رہا۔ جب عابد صاحب حیران ہو گئے تو شیطان کہنے لگا کہ حضرت جی، اب خیریت اسی میں ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں جا کر حق قہو کرتے رہے۔ پہلی مرتبہ آپ مجھ پر اس لیے غالب آ گئے تھے کہ آپ اخلاص کے ساتھ محض خدا کی رضا کے لیے درخت کاٹنے جا رہے تھے۔ اب آپ میں اخلاص نہیں رہا، اب تو آپ اس لیے درخت کاٹنے جا رہے تھے کہ میں نے آپ کو اشرفی نہیں دی۔ یاد رکھیے کہ صرف اخلاص والے بندے ہی شیطان پر غالب ہو سکتے ہیں۔
اب آپ میں اخلاص نہیں رہا تو آپ ہرگز شیطان پر غالب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر اخلاص ختم ہو جائے اور ہمارے عمل سے اخلاص نکل جائے تو پھر کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں طاقتور بناتا ہے۔ ہمارے عمل کو اور ہمیں طاقتور بناتا ہے ہمارا اخلاص۔ اس لیے ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ اب لوگوں کو اگر ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹس کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل جامعہ ادارہ آگرہ میں۔ چلیے لطیفہ شروع کرتے ہیں بنا کسی تمہید کے۔ انسان کا شیطانی کام۔ مسلمانوں، سنا ہے کہ کسی